اب خزاں کی طرف چلتے ہیں۔ خزاں وہ موسم جس میں ابھی چیزیں مر نہیں گئی ہوتی ہے لیکن اس طرف چل رہی ہوتی ہے۔ ابھی سردی کا موسم آیا نہیں ہوتا ہے لیکن حالات ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ ایسا آنے والا ہے، کچھ ایسا ہونے والا ہے جس سے شاید میرا آنے والا کل بہت متاثر ہو۔ تو اس پہ پروین شاکر جی نے کچھ لکھا ہے یوں کہ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی، کہ میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر، میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر، ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی، کہ شاید نہ اسے میرے آمد کی خوشی نہ جانے کا ڈر تھا، کہ شاید نہ اسے میرے آمد کی خوشی نہ جانے کا ڈر تھا، شاید میں بس ایک انسان تھا جس کا یہاں سے درگزر تھا، شاید صحیح بھی تھا وہ جب یہ کہا تھا کہ نہ تم سے ہم نوائی تھی نہ تو ہم سفر تھا، کہ بدل دیے اس نے سارے رویے اپنے، کہ بدل دیے اس نے سارے رویے اپنے، یوں گرگٹ سا پایا اس نے وہ ہنر تھا، کہ شاید منزل تھی ہی نہیں اس راہ کی، شاید منزل تھی ہی نہیں اس راہ کی کوئی، جتنا بھی چلے اس کی تلاش میں بس سفر تھا، اس کی ضرورت کے وقت تو تھا میں اس کے پاس، کہ اس کی ضرورت کے وقت تو تھا میں اس کے پاس، جب مجھے ضرورت تھی اس کی وہ کدھر تھا، اور یہ نہ تھا کہ معلوم نہ تھی میری حاجتیں اس کو، یہ نہ تھا کہ معلوم نہ تھی میری حاجتیں اس کو، میری حالت سے تو واقف سارا شہر تھا، کہ اس شخص سے بڑی آس لگا کے بیٹھا تھا اسیر، یزید کا کام کر گیا وہ جس کو سمجھا خضر تھا۔ اور یوں ہوتا ہے نا کہ کبھی کہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو انسان جس کے ساتھ آپ کسی رشتے میں ہو اور جس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے یا ٹوٹنے والا ہے، آپ کو دکھتی ہے وہ غلطیاں، وہ خامیاں، چاہے آپ میں ہو یا ان میں ہو، اور ان کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں آپ، پر بیچ راہ میں وہ انسان اپنے ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے کہ مجھے اس سے آگے نہیں بڑھنا، وہ چیزیں بدلنا نہیں چاہتا ہے جو اس کو معلوم ہے کہ غلط ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ یوں لکھا تھا کہ تیرے دل غمگشتہ کے حالات کو دیکھا ہے، تیرے دل غمگشتہ کے حالات کو دیکھا ہے، تیرے نفس کے اس شیطان کو دیکھا ہے، کہ مجھے معلوم ہے تیرا مستقبل جانا، میں نے بہت دیر تک تیرے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا ہے، کہ مجھے اب بھی تیرا ہر خیال و عمل ہے معلوم، مجھے اب بھی تیرا ہر خیال و عمل ہے معلوم، میں نے روتے روتے تیری ہر ایک تحریر کو دیکھا ہے، کہ مجھے اس کا بھی علم ہے کہ کیا ہوگا آگے، مجھے اس کا بھی علم ہے کہ کیا ہوگا آگے، میں نے تیرے سر سے گرتے ہوئے حجاب کو دیکھا ہے، کہ تجھے پاک دامنی سے ہے بیر شاید، کہ تجھے پاک دامنی سے ہے بیر شاید، میں نے تیری حرکتوں میں ایک گنہگار کو دیکھا ہے، کہ فقط باتوں سے نہیں بدلتا نفس اسیر، فقط باتوں سے نہیں بدلتا نفس اسیر، یقین مانو میں نے ایسے کئی بیماروں کو دیکھا ہے۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ اسے دیکھ کر انسان خوش ہے کہ کافی ہے میرے لیے۔ یہ ہے عشق و محبت کا فرق کہ عشق میں انسان ضروری نہیں اپنے بارے میں سوچے، محبت میں سوچتا ہے۔ یوں لکھا ہے کہ حسرت اسے پانے کی تو ہر کسی کی تھی، کہ حسرت اسے پانے کی تو ہر کسی کی تھی، پر اس کی ہاں تو ہمیشہ نہیں کی تھی، وہ میرا ہو نہ سکا اگر کسی اور کا صحیح، وہ میرا ہو نہ سکا اگر کسی اور کا صحیح، میری طلب تو اس کے ہونٹوں پہ ہنسی کی تھی، کہ ادا و حسن کے سبھی خریدار تھے وہاں،
کہ اداؤ حسن کے سبھی خریدار تھے وہاں، ہماری تو مانگ فقط پاکیزگی کی تھی کہ میرے مرنے پہ کیوں آئے ہیں وہ بے پردہ، کہ میرے مرنے پہ کیوں آئے ہیں وہ بے پردہ، بات تو ہماری سدا پردہ داری کی تھی۔ 4 لائنیں یوں تھیں کہ اس قدر بے مروت ہو چکے ہو اب، کہ اس قدر بے مروت ہو چکے ہو اب، مجھے افسوس کرنے کا بھی وقت نہیں دیتی، کہ اس قدر بے مروت ہو چکے ہو اب، مجھے افسوس کرنے کا بھی وقت نہیں دیتی، تحفے میں بس تمہارا وقت اور فکر مانگی تھی، تحفے میں بس تمہارا وقت اور فکر مانگی تھی، تم نے بھی اشاروں سے کہہ دیا کہ جا نہیں دیتی۔ اور ایک چھوٹی سی غزل یوں لکھی تھی اس کے بارے میں کہ میری کئی غزلیں ادھوری رہ گئی ہیں، اس کے بارے میں بھی غزل تھی، میری کئی غزلیں ادھوری رہ گئی ہیں، کہ میری کئی غزلیں ادھوری رہ گئی ہیں، کچھ باتیں تم سے کی کچھ ادھوری رہ گئی ہیں، کہ ایک ایسا عالم برپا ہے اب کہ جانے جاں، ایک ایسا عالم برپا ہے اب کہ جانے جاں، تم سے مل کر بھی ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں، کہ ہمیں شاید رنجشیں تم سے کہنی نہیں آتی، کہ ہمیں شاید رنجشیں تم سے کہنی نہیں آتی، کیونکہ تم سے کی ہیں پھر بھی ادھوری رہ گئی ہے، اور تم یوں ہو کہ کبھی میرا سوچتی بھی نہیں، اور تم یوں ہو کہ کبھی میرا سوچتی بھی نہیں، اسی لیے میری التجائیں شاید ادھوری رہ گئی ہیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹی غزل کچھ یوں لکھی تھی کہ کل تجھ سے بات کرنا بھی ایک سپنا لگا، کل تجھ سے بات کرنا بھی ایک سپنا لگا، جیسے کوئی اجنبی بھی مجھے اپنا لگا، تو نے پھر چھوڑ دیا اسی حالت میں مجھے، تو نے پھر چھوڑ دیا اسی حالت میں مجھے، شاید تیرے دل کو اچھا میرا تڑپنا لگا، کہ تجھے آسان تھی مقصود زندگی شاید، تجھے آسان تھی مقصود زندگی شاید، سو تجھے جینے سے بہتر میرا مرنا لگا، تیرے آخری زخم کا کیا ہی کہیں ظالم، تیرے آخری زخم کا کیا ہی کہیں ظالم، ہر زخم ماضی کا مجھے اس سے ادنا لگا۔ اور 4 لائنیں اس پہ لکھی تھیں کہ وعدہ خلافی کے بارے میں، اور ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ کسی رشتے میں ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ انسان بہتر بنے، وہ دوسرا انسان بہتر بنے، پہلے خود بہتر بنے اور اس دوسرے انسان کو بھی مدد کرے کہ وہ بہتر بنے، اس کے بارے میں لکھا تھا۔ 4 لائنیں لکھی تھی کچھ یوں کہ تمہارا چھوڑنا صحیح اور میرا غلط کیسے، تمہارا چھوڑنا صحیح اور میرا غلط کیسے، میرا تمہیں صحیح راہ دکھانا مداخلت کیسے، تمہیں فرق نہیں پڑتا شاید یا بھول جاتی ہو، تمہیں فرق نہیں پڑتا شاید یا بھول جاتی ہو، وعدہ خلافی کے بعد مان لو معذرت کیسے۔ اور جو عشق میں برپا ہوتا ہے ہم پہ، اس کے بارے میں 4 لائنیں لکھی تھیں کہ اب کچھ بچا بھی نہ تھا میرے حال میں بچانے کو، کہ اب کچھ بچا بھی نہ تھا میرے حال میں بچانے کو، اس نے آگ لگا کر چھوڑ دیا میرے پورے آشیانے کو، کہ میری صبر کی حد نہ پوچھ مجھ سے اے اسیر، میری صبر کی حد نہ پوچھ مجھ سے ہے اسیر، وہ میری باہوں میں آتا بھی تھا تو کسی اور کی یاد مٹانے کو۔ اور جو اگلی نظم میں پڑھنے والا ہوں وہ بہت نزدیک ہے میرے وہ نظم، کیونکہ وہ نظم میں نے اس انسان کو چھوڑتے وقت لکھی تھی جب مجھے معلوم تھا کہ وہ انسان مجھے چھوڑنے والا ہے، تو اسے کہا تھا میں نے کہ تم آخری ہو، کہ تم آخری ہو، یہ تب بھی کہہ رہا تھا، یہ اب بھی کہہ رہا ہوں، کہ نہ جانے کب شروع ہوا تھا یہ، نہ جانے کب شروع ہوا تھا یہ، نہ جانے کیسے شروع ہوا تھا یہ،
نہ جانے کس نے عرضی دی، نہ جانے کس نے مرضی دی، نہ کچھ معلوم ہم کو تھا، نہ کچھ معلوم تم کو تھا۔ یہ لوگوں کی روایت تھی کہ جس سے انجان تھے ہم دو، سفر چلتے نہ جانے ہم ایسے کب ہو گئے، سفر چلتے نہ جانے ہم ایسے کب ہو گئے کہ چین، نیند اور سپنے ہمارے سب کھو گئے۔ لگتا تھا کہ زندگی میں اب قرار تھا، لگتا تھا کہ زندگی میں اب قرار تھا، جس کی لوگ بات کرتے ہیں کیا یہ وہی پیار تھا؟ کہ جیسے کچھ ادھورا سا مکمل ہو رہا تھا، جیسے میں کسی حسین سپنے میں کھو رہا تھا، کہ درمیاں کافی جذبات بھی تھے، احساس بھی تھے، پر لفظوں کے پار ہم کچھ خاص بھی تھے۔ تمہارے ہونے سے یہ وجود سنور سا رہا تھا، کچھ یوں کہ جیسے مجھ میں ہی نکھر سا رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ تم ہی اب میری زندگی ہو، جیسے تمہارا ساتھ ہی میری بندگی ہو۔ پر بات کیا ہوئی کہ جو تم نے یہ سلا دیا، اس خوشی میں ہماری یوں زہر ملا دیا، کہ کیوں محبت کا تمہیں کچھ لحاظ نہ رہا، کیوں مجھے یوں مرنے کا اعتراض نہ رہا۔ کہ کیسے بھولوں میں تجھے، وہ سب یاد ہے مجھے، وہ تیرا ذکر کرنا، ہر گھڑی تیرا فکر کرنا، ہاں اب بھی یہ سب ستاتا ہے مجھے۔ کہ تم نے ہی تو میرے سپنوں کو سجایا تھا نا، تم نے ہی تو میرے سپنوں کو سجایا تھا نا، میری روح کا نقاب بھی تو تم ہی نے اٹھایا تھا نا۔ کیا کچھ کمی رہ گئی تھی میرے پیار میں، کیا کچھ کمی رہ گئی تھی میرے پیار میں نے تو سب کچھ تم ہی پہ لٹایا تھا نا۔ کہ کیوں محبت کا جام پلانا تھا مجھے، کیوں محبت کا جام پلانا تھا مجھے، جب یوں بعد میں چھوڑ کے جانا تھا مجھے۔ جو میرے دل پہ گزری کبھی سوچا کہ میں کیسے سہوں گا، جو میرے دل پہ گزری کبھی سوچا کہ میں کیسے سہوں گا۔ خیر بس جاتے جاتے ایک بات کہوں گا، یہ تب بھی کہہ رہا تھا یا اب بھی کہہ رہا ہوں، تم آخری ہو، تم آخری ہو، تم آخری ہو۔ اور جب اسی بے بسی کے عالم میں انسان آگے چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اسی بے بسی کے عالم میں انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، تو انہی حالتوں میں میں نے یہ 4 لائنیں لکھی تھیں کہ جتنی آسانی سے مجھ پہ بے بسی آئی، جتنی آسانی سے مجھ پہ بے بسی آئی، ان کے لبوں پہ اسی طرح ایک ہنسی آئی۔ جتنی آسانی سے مجھ پہ بے بسی آئی، ان کے لبوں پہ اسی طرح ایک ہنسی آئی۔ ہمت نہ تھی مجھ میں کہ پوچھوں میں ان سے، ہمت نہ تھی مجھ میں کہ میں پوچھوں ان سے، میرے حصے میں تو موت تھی، آپ کے حصے میں کیا آئی؟